ناظرین و سامعین، آج کل حج کا زمانہ ہے اور لوگ عمرہ بھی کر رہے ہیں۔ جو حاجی یہاں سے جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، پھر حج کا انتظار، پھر درمیان میں مزید عمرے۔ تو عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ عمرہ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نوافل پڑھنا جو کہ واجب الطواف ہیں، پھر اس کے بعد ملتزم کے پاس آ کر یا اس کی سیدھ میں آ کر دعا کرنا، پھر آب زمزم پینا جتنا ہو سکے پیے، اور پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنا، 7 چکر لگانا۔ یاد رکھیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا یہ ایک چکر نہیں ہے، صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، اس طرح 7 چکر لگانا۔ اور پھر اس کے بعد سنت ہے کہ 2 رکعت نوافل پڑھیں، نہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کے بعد حلق یا تقصیر کروانا۔ تو ناظرین، یہ عمرہ ہے۔ اس میں کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ طواف کے جو 7 چکر ہیں یہ ہمیں کیا درس دیتے ہیں، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ناظرین، عمرہ اور حج، اس کے ایک عمل میں نا، ایک عمل میں ہمیں کتنے اسباق ملتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود سے آپ طواف شروع کرتے ہیں، اگلا کونا جسے ہم رکن عراقی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد رکن شامی، پھر اس کے بعد رکن یمانی، پھر حجر اسود، یعنی ایک چکر جو آپ کا مکمل ہوتا ہے نا، شروع بھی کرتے ہیں تو رکن اسود سے، حجر اسود سے، اور چکر کا اختتام بھی حجر اسود پر ہوتا ہے۔ اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ آپ، اللہ رب العالمین آپ کا کریٹر ہے، وہ خالق و مالک ہے، اس نے آپ کو پیدا فرمایا، اس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اب زندگی گزارنے کے لیے اس نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا اور مقصد دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو تخلیق فرمایا تاکہ وہ جانچ لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اب زندگی گزارنے کے بعد، چاہے آپ 50 سالہ زندگی بسر کریں، 60 سالہ، 100 سالہ، کچھ اور بڑھا لیں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ جانا ہے، جہاں سے آئے تھے وہیں جانا ہے۔ تو حجر اسود سے طواف یعنی چکر کا آغاز اور وہیں پر اختتام، یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، جہاں سے آئے ہو نا، تو بالآخر مر کر تمہیں وہیں پر جانا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم تو تھے ہی نہیں، معدوم تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت عطا فرمائے گا، ثم یحییکم، پھر زندگی عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اب یہ جو چکر ہے نا، اس میں بھی شریعت مطالعہ کی کئی سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی، کہ اگر عمرے کا طواف ہے یا طواف زیارہ ہے تو رمل بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنی ہے۔ رمل ابتدائی 3 چکروں میں کرنا ہے، اور استباء جو ہے، رمل بھی کرنا ہے اور استباء بھی کرنا ہے۔ استباء یعنی وہ 7 چکر میں ہوتا ہے جب عمرے کا طواف ہو یا طواف زیارہ ہو، کہ آپ احرام کی، اور اگر ظاہر ہے کہ طواف زیارہ اگر نارملی کپڑوں میں ہو تو پھر استباء نہیں ہو سکتا، لیکن عام احرام کی حالت میں یہ سنت ہے کہ احرام کی جو اوپر والی چادر ہے اس کو سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر الٹے ہاتھ پر، الٹے کاندھے پر آپ ڈال دیں، استباء ہے۔ تو یعنی چکر لگانے میں بھی شریعت مطالعہ کی پابندی۔ تو حجر اسود سے لے کر جب تک تم دوبارہ حجر اسود تک نہیں آتے تو شریعت مطالعہ کی پابندی لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا، جب تک اس کے پاس نہیں جاتے تو شریعت مطالعہ کی پابندی لازمی ہے، کیونکہ تمہیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے اور پھر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔